تدریس کی روایت کو بتا دیں۔ ہاں، سناؤ۔ اہل مکروہ علم قرار نے اہل علم نے تدریس کے روایت کو مکروہ قرار دیا ہے، جس میں سب سے زیادہ کراہت تدلیس تسویہ ہے اور سب سے ہلکی جی، کراہت تدلیس شیوخ کی ہے۔ نوٹ: ہاں، مدلس کی روایت میں یا تدلیس کرنے والے کی روایت کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مدلس ایسے لفظ سے روایت کرتا ہے جس میں سننے یا سننے کا اہتمام ہے تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر مدلس ایسے الفاظ سے روایت کرے جس میں سماع کی صراحت ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھو، اگر مدلس ایسے لفظ سے روایت کرے جس میں سننے کی صراحت ہو، اس کی روایت قبول کی جائے گی، جیسا کہ وہ کہے سمعتو یا حدثنی۔ دیکھو، اگر مدلس ایسے الفاظ سے روایت کرے جس میں سننے کی صراحت ہو، اس کی روایت قبول کی جائے گی، جیسا کہ وہ کہے سمعتو یا حدثنی۔ ٹھیک ہے۔ سمعت اگر مدلس ایسے الفاظ سے روایت کرے جس میں سننے کی صراحت ہو، اسے تو اس کی قبول کیا جائے گا، روایت قبول جیسا کی جائے۔ اسے قبول کی جائے گی جیسا کہ وہ کہے سمعتو یا حدثنی۔ دیکھیے شیخ، ٹھیک ہے۔ اور اگر مدلس ایسے الفاظ سے روایت کرے جس میں سننے یا نہ سننے کا احتمال ہو، اگر سننے مدلس ایسے الفاظ سے روایت کرے جس میں سننے یا نہ سننے کا احتمال ہو، مثلا قال یا عن کا عین نون عن کہے یا قال کہے، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی سند کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ لکھو، دیکھیے شیخ، کیا سناؤ مجھے، کیا لکھے یہ آخری؟ مدلس ایسے لفظ سے روایت کرے جس میں سننے یا نہ سننے کا احتمال ہو، مثلا قالا کہے یا ان کہے، اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی بلکہ اس کی سند کو جانچا جائے گا۔ بس نوٹ لکھو، دیکھیے شیخ، تدلیس التسویہ کرنے والوں میں تدلیس تسویہ کرنے والوں میں دو راوی مشہور ہیں۔ پہلے کا نام بقیۃ بن الولید۔ تدلیس التسویہ کرنے والوں میں دو راوی مشہور ہیں۔ پہلے پہلے کا کا راوی نام پہلے کا بقیت نام بقیۃ بن الولید اور دوسرے کا نام الولید بن مسلم۔ پہلا کا نام بقیۃ بن الولید ہے اور دوسرے کا نام الولید بن مسلم ہے۔ دیکھیے شیخ، بقیہ بن الولید کے بارے میں، بقیۃ بن الولید، با قاف یا گولتا، بقیۃ بن الولید کے بارے میں
ابو کے بارے مسہر کہتے ہیں، ابو مسہر کہتے ہیں، ابو مسہر میم سین ہا را، ابو مسہر کہتے ہیں، لکھے شیخ؟ عربی میں لکھو احادیث بقیتا، احادیث بقیتا لیست نقیہ، احادیث بقیتا لیست نقیتن، لکھے شیخ؟ کیا لکھے؟ احادیث بقیتا لیست نقیتن فکن منہا علی تقیتن، فکن، احادیث بقیتا لیست نقیتن فکن منہا علی تقیتن۔ لکھے شیخ؟ ترجمہ بولو، بقیہ کی حدیثیں صاف نہیں ہیں، بقیہ کی حدیثیں صاف ستھری نہیں ہیں، تم اس سے بچ کر رہو۔ بقیہ کی حدیثیں صاف ستھری نہیں ہیں، تم ان سے بچ کے رہو، یعنی وہ تدلیس تسویہ کرتے ہیں۔ لکھے شیخ؟ اچھا، اس بعد اس میں لکھو تدلیس اور مدلسین کے بارے میں کتابیں، تدلیس اور مدلسین کے بارے میں کتابیں، عنوان لکھو تدلیس اور مدلسین کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، تدلیس اور مدلسین کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک مشہور کتاب یہ ہے ان میں التبیین، ایک مشہور کتاب یہ ہے التبیین لاسماء المدلسین، التبیین لاسماء المدلسین، اس کے مصنف کا نام ہے برہان الدین بن الحلبی۔ التبعین پھر سے بولیے شیخ؟ التبیین، تا با یا نون، لکھے لکھے التبیین، التبعین، تبیین واضح کرنا، التبیین لاسماء المدلسین، لکھے شیخ؟ التبیین مدلسین کے ناموں کو بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کے لکھنے والے کا نام لکھو برہان الدین بن الحلبی۔ لکھے شیخ؟ اس کا ہو ترجمہ گئے؟ کیا اس کے لکھنا بعد دیکھو ہے؟ تبعین اسماء المدلسین، مدلسین کے ناموں کو واضح کرنا، کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں سارے مدلسین کے نام ہیں۔ التبیین لاسماء المدلسین، مدلسین کے ناموں کو بیان کرنا، واضح کرنا۔ لکھے شیخ؟ اس کے بعد نیا لکھو ضعیف کے اقسام میں پانچویں قسم کا نام المرسل الخفی ہے۔ ضعیف نام کے پھر سے اقسام میں ضعیف کے پانچ؟ اقسام میں پانچویں قسم المرسل الخفی ہے۔ دیکھو المرسل الخفی، لکھے شیخ؟ کیا لکھے؟ المرسل الخفی، ہوں، دیکھو لغوی تعریف، کس کی لغوی تعریف؟ مرسل، مرسل، مرسل کا معنی، مرسل ارسال سے اس میں مفعول ہے، جس کا معنی
چھوڑا ہوا. الخفی کا معنی چھپا ہوا. کیا لکھے؟ یہ المرسل. المرسل. ارسل ارسال سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی چھوڑا ہوا، الخفی کا معنی چھپا ہوا. یعنی چھپا چھپا ہوا مرسل. المرسل الخفی کی اصطلاحی تعریف. دیکھیے شیخ، المرسل الخفی کی اصطلاحی تعریف: راوی ایسے شخص سے راوی ایسے شخص سے جس سے راوی ایسے شخص سے جو اس کا ہم اثر ہو، راوی ایسے شخص سے جو اس کا ہم اثر ہم ہو. ہم اثر، را میم عین صاد را. راوی ایسے شخص سے جو اس کا ہم اثر ہو یا جس سے اس کی ملاقات ہو، یا جس سے اس کی ملاقات ہو، ملاقات ہو ایسی حدیث روایت کرے جو وہ اس سے سنا نہیں ہے. ایسی حدیث روایت کرے جو اس سے سنا نہیں ہے. اور ایسے لفظ سے روایت کرے جس میں سننے اور نہ سننے کا احتمال ہو. اور ایسے لفظ سے روایت کرے جس میں سننے اور نہ سننے کا احتمال ہو. تو گیا راوی، سمجھو راوی اپنے ہم اثر یا ملاقاتی سے ایسی حدیث روایت کرے جس سے وہ سنا نہیں ہے، لیکن لفظ بھی ایسے استعمال کرتا ہے جو سننے نہ سننے کا احتمال، جیسے قالا یا کہ ان، قالا یا کہ ان کے ذریعے سے کہے. دیکھو، تدریج الاسناد میں اور مرسل خفی میں فرق ہے. کیا تدریج لکھنا الاسناد میں، سنو پہلے سن لو، تدریج الاسناد اور مرسل خفی میں فرق کیا ہے؟ تدریج الاسناد میں جس سے روایت کیا ہے اس سے کچھ سنا ہے، مگر یہ حدیث اس سے سنا نہیں ہے. مرسل خفی میں اس سے سنا ہی نہیں ہے، خالی اس سے ملاقات کیا ہے یا کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں. تو راوی ایسے شخص سے جو اس کا ہم اثر ہو یا کہ ملاقاتی ہو ایسی حدیث روایت کرے جو اس سے سنا نہیں ہے. یعنی راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس سے سنا ہی نہیں ہے لیکن وہ اس کا ہم اثر ہے یا کہ ملاقاتی ہے. اور لفظ ایسا استعمال کرتا ہے سننے اور نہ سننے کا اس میں احتمال ہے، جیسا کہ قالا اور عن. تو یہ بھی حدیث ضعیف کی قسم ہے. ٹھیک ہے. ہے. اس کے بعد ایک عنوان لکھو: المعنن. المعنن اسے کہتے ہیں. المعنن. المعنن اسے کہتے ہیں. دیکھو، میم عین نون عین نون، یہ ہے معنن. معنن میم، واو پر حمزہ، پھر یہ نون نون. لکھے، کیا سوال کیا لکھے؟ المعنن کسے کہتے ہیں؟
دو لفظ بتائے میں، ایک ہے معن، دوسرا ہے مؤنن. سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ مؤنن بولو، مؤنن کسی سے بولو کیا ہے؟ میم عین نون عین نون. اور مؤنن کسی سے؟ میم واو نون نون. ہاں شاباش. او پہ حمزہ. مؤنن اور مؤنن کسے کہتے ہیں؟ لکھو لغوی تعریف. دونوں کی بھی لغوی تعریف ہے. ہاں لکھو ہاں. معنعن، عن عنا سے اس میں مفعول ہے. عن انا عین نون عین نون، عن انا سے اس میں مفعول ہے. اور مؤنن اننا سے اس میں مفعول ہے. انا. معنعن عن انا، مؤنن اننا، الف نون 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 پہ تصدیق، اننا سے اس میں مفعول ہے. اصطلاحی تعریف. معنعن کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ راوی کہے فلان فلاں عن فلان. عن انا کی معنعن کی اصطلاحی تعریف. کے راوی کہے فلان عن فلان. فلان عن انا، عن فلان کہو نا، عن فلان، عین عن نون، عن فلان. فلان عن فلان. عن فلان زعمت ان عائشة عن فلان عن ان عمر. فلان. اور معنن کہتے ہیں، معنن کا مطلب راوی کا یہ کہنا ان فلانا قال. فلان عن فلان. معنن کا کیا لکھنا ہے؟ پہلا جو معنن کا معنی عن فلان کہنا، معنن کے معنی ان فلانا قال کہنا. لکھے شیخ. نیچے لکھو نوٹ. معن ان معنن اور معنن روایت کے قبول کے سلسلے میں اہل علم میں بہت. اختلاف ہے. شیخ پھر سے بولے نا. معنن اور مؤنن روایت کے قبول کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے. لکھے شیخ. صحیح یہ ہے کہ اگر اس طرح کہ اگر روایت کرنے والا کہ مدلس اگر نہ ہو، بات کرنے والا اگر مدرس اس طرح یا ان الفاظ سے روایت کرنے والا مدلس نہ ہو اور ان کے درمیان لقاء ثابت ہو تو اس کی روایت قبول کر لی جائے گی. صحیح یہ ہے کہ ہوں، اس طرح اور لکھو، دونوں آ جائے گا. اس طرح اور ان روایت کے کرنے والا عن اور انا کے لفظ سے روایت کرنے والا مدلس نہ ہو اور ان کے درمیان ملاقات کا امکان ہو تو اس کی روایت کو قبول کر لی جائے گی. یہاں تک بحث ختم ہو گئی. اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. کیا جائے گا. ہاں سنو، لکھ لیا پر سمجھا رہا ہوں، سمجھو. لکھ لیے؟ جی، لکھے شیخ. دیکھو کسی بھی روایت کو
کہ قبول کرنے کے لیے ہم 5 شرط بتائے تھے. ایک تھا سند میں اتصال. دوسرا ہے راوی عدل ہو. تیسرا راوی میں ضبط پایا جائے. پھر چوتھے بار ساز نہ ہو. پانچویں چیز اس میں علت خفیہ نہ ہو. یہ 5 باتیں پڑھے شروع میں، یاد ہے؟ جی تو ابھی تک جو ہم پڑھے، ہم کون سا؟ معلق، مرسل، منقطع، اور کیا پڑھے؟ معضل اور مدلس، مرسل خفی. یہ سارا کا تعلق اس کا سند سے ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے سند میں انقطاع ہوتا ہے. سمجھے؟ سر. تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے 2 وجہ سے ہوتی ہے. سے پہلے لکھا ہوں میں، سند میں کوئی عیب ہو یا راوی میں کوئی عیب ہو. حدیث جو ضعیف ہوتی ہے 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک، سند میں کوئی عیب ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ راوی میں کوئی عیب ہو. تو سند میں جو عیب ہے اس کی آپ 5 قسمیں پڑھ لی. کیا کیا پڑھے بتاؤ؟ بولو. آواز آ رہی ہے؟ جی سر. بولو. پہلے معلق. معلق، کیا پڑھ؟ مرسل، معضل، معضل، ہاں. منقطع، منقطع، اس بعد مرسل، مدل. پہلے پہلے معلق، مرسل، مرسل، معضل، معضل، منقطع، منقطع، پھر مدلس، مدلس، مرسل خفی. مرسل خفی. یہ جو 6 قسمیں ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ سند میں عدم اتصال، سند میں اتصال نہ ہونا، سند کا نہیں ملنا. اب اس کے بعد جو قسم ہے، کیا بولا میں؟ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے 2 سبب سے. ایک سند میں عیب. تو سند میں عیب کی یہ 6 قسمیں ہیں جو تم پڑھ لیے. اب اس کے بعد راوی میں عیب. ایک ہوا سند میں عیب. سند میں عیب کے کتنے قسمیں پڑھے آپ لوگ؟ 6 قسمیں پڑھے. اس کے بعد یہ کہ راوی میں عیب کا پایا جانا. راوی میں جو عیب کا پایا جائے گا اس کی بھی قسمیں ہیں. تو ایک، راوی کے عدالت میں عیب پایا جانا، اس کی عدالت قابل قبول نہیں ہے. یا راوی کے ضبط میں عیب پایا جانا. راوی کی عدالت میں عیب پایا جانا، راوی کے ضبط میں عیب پایا جانا. سمجھ گئے؟ وہ اس طریقے سے کوئی حدیث جو ضعیف ہوتی ہے یہ اس کے اسباب ہے. پہلا سبب کیا ہوا؟ سند میں کوئی عیب ہونا. تو بولے سند میں کوئی عیب ہونا. اسے کتنے قسمیں پڑھ لیا آپ لوگ؟ 6. چھ پر. اس کی 6 شکلیں آپ لوگ پڑھ لی. سند جی میں عیب کی 6 شکلیں پڑھ لی. تو راوی میں کوئی عیب پایا جانا. تو راوی میں عیب کی 2 قسمیں ہیں. راوی کی عدالت میں عیب پایا جانا، راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے، فاسق ہے یا متقی ہے. سمجھے؟ تو یہ ہے راوی میں عیب پایا جانا. دوسرا، راوی کا ضبط، اس کے حافظہ کے بارے میں عیب پایا جانا. تو انشاءاللہ ہم نے آگے ہم پڑھیں گے. تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے تو حدیث کے ضعیف ہونے کے یہ 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے، چلو. تو پھر باقی جو ہے، اب راوی میں جو عیب پایا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو جلدی مختصر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. السلام ٹھیک علیکم. ہے.